ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا مت کرو. اگر کوئی پی ٹی آئی کا ہے, جے یو آئی کا ہے, متحدہ مجلس عمل کا ہے, متحدہ قومی مومنٹ کا ہے, یا جماعت اسلامی میں ہے, کہیں بھی ہے, یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ان کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت بولو بھائی نہیں کرو. یہ سیاستدان آپس کے اختلافات بھلا کے اپنے مفاد میں بیٹھ کے چائے کافی پیتے ہیں, لیکن نیچے کے کارکنان ایک دوسرے کے خلاف بول بول کے اتنی نفرتیں پیدا کر لیتے ہیں اپنے دل میں کہ بہت سے تو بیان سننا چھوڑ دیتے ہیں. بولے مفتی صاحب آپ نے پی ٹی آئی کی اس دن بیان میں عمران خان کے بیان کی فلاں تاریخ کو ایک جملے کی حمایت کی تھی, میں اب آپ کا بیان نہیں سنوں گا. اور اسی طرح اگر ایک صاحب, میں نے ایک جگہ مولانا فضل الرحمان کی حمایت کی تو پی ٹی آئی کے ایک صاحب تھے, میرا بیان سننا چھوڑ. مجھے کسی لڑکے نے بتایا, انہوں نے بولا آج سے مفتی صاحب کا بیان ختم. میں تو ان کو اتنا نیک آدمی سمجھتا تھا, انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی تعریف کر دی. بھائی میں کون سا کوئی قرآن بیان کر رہا ہوں, ایک رائے ہے نا, رائے. ہماری قوم میں رائے کا غلط ہونا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. رائے تو کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے. ہم کون سا عالم الغیب ہیں, ایک تبصرہ ہی ہوتا ہے نا. دلوں کے حالات بھی نہیں جانتے, کون ایجنٹ ہے کون کیا ہے. ظاہر کو دیکھ کے ایک فیصلہ کرتے ہیں جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی. اسی کے ہم مکلف ہیں, تو غلط بھی ہو سکتا ہے. فیصلے کا صحیح یا غلط ہونا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. کسی کی رائے کو برداشت نہ کرنا, اس سے آپ تباہ ہو جاؤ گے. ہماری قوم کا المیہ یہ ہے, بدگمانی بدگمانی بدگمانی. کوئی کسی کی تعریف کر دے, ایجنٹ بنا دیں گے فوراً اس کو. پیسے لیتا ہے وہاں سے, بوٹ پالیشیا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. برائی کرو گے نا کسی کی, لوگ بولے ہے بہادر آدمی ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ بیٹھ کے فلاں کو بولتا ہے کہ چور ہے. کیا فائدہ بھائی؟ کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی گواہ نہیں ہے آپ کے پاس. اگر ہیں بھی تو ہمارے پاس نہیں ہے. تو جب ایک چیز ہے ہی نہیں ہمارے پاس, الزام لگاتے رہو بیٹھ کے. ابھی آپ دیکھ لیں, جو ابھی قادیانی کا جو نامزد کیا گیا, غلط کیا, ہم نے بھی اس کے خلاف احتجاج کیا ہے, لیکن اس پہ اتنا زیادہ یعنی ایک ایبیوز لینگویج دونوں طرف سے استعمال کی گئی ہے, غلو, مبالغہ. تو یہ غلط ہے میرے بھائی. ان سیاستدانوں کی وجہ سے آپس کی محبتیں ختم مت کرو. گھر میں ایسا ہوتا ہے, ایک بھائی پی ٹی آئی کا ہے, دوسرا کس کا ہے. ہم مدرسوں میں دیکھتے ہیں, ہمارے مدرسوں میں ایسا کچھ پی ٹی آئی کے حامی ہیں, کچھ جمعیت کے حامی ہیں. وہ طلبہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تم جس مدرسے میں محبت سیکھنے کے لیے آئے اور محبت سکھانے کے لیے آئے, اسی مدرسے سے نفرتیں لے کے نکلو گے تو قوم کی کو کیا تبلیغ کرو گے؟ ہم نے اپنے بچپن میں یہ سیاسی اختلافات دیکھے ہیں, لیکن آپس میں لڑائی نہیں دیکھی. ہمارے ایک قریبی رشتہ دار, جب ضیاء الحق کے دور تھا, انہوں نے ریفرینڈم کروایا تھا, مجھے ہاں میں ووٹ دو. زبردستی, کس میں ووٹ دو؟ ہاں میں. ویسے نا کا آپشن بھی تھا کہ نہیں بھی ہے, لیکن مطلب یہ تھا کہ ہے کیا, ہاں ہی ہاں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ریفرینڈم یہ ہوا تھا کہ میں مزید 5 سال کے لیے صدر بننا چاہتا ہوں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہاں تو ہاں پہ ٹھپا لگائیں, اور اگر مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتے تو کس پہ ٹھپا لگائیں؟ نا پہ. لیکن اس ماشاءاللہ وہ تھے بہت سمجھدار. انہوں نے ایک ہوشیاری یہ کی تھی کہ مجھے اگر چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسلام بھی چاہتے ہیں. تو وہ عنوان یہ دیا گیا تھا کہ آپ اسلام چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا. اسلام چاہتے ہیں تو ہاں, اسلام نہیں چاہتے تو نہ. اب کون مسلمان نہ پہ ٹھپا لگائے گا جا کے بھائی, وہ تو کفر کا خطرہ ہوگا اس کو. تو ایک ماشاءاللہ ہوشیاری یہ کی تھی. دوسری ہوشیاری یہ کی تھی کہ چونکہ فوج ہی ریفرینڈم کروا رہی تھی اور وہ پوری بہت زبردست پاور تھی اس وقت, تو اس میں یہ تھا کہ بھائی اگر نا والے زیادہ ہو جائیں تو ہدایات تھیں کہ ہاں کے ٹھپے خود بخود گورنمنٹ بولو بھائی زیادہ کر دے. گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہدایات تھی اہلکار کو کہ گنتی
کرنے کے بعد یا پہلے, جس طرح سے مناسب سمجھو. ہاں وہ ہر محلے میں کیا ہونا چاہیے, زیادہ ہونا چاہیے. مجھے وہ اونٹ والا قصہ یاد آتا ہے, وہ چھوڑے بھی. تو ہمارے ایک رشتے دار تھے, ہم سب جب ہم تو بچے تھے لیکن ہمارے سارے بزرگ جا کے ہاں ہاں پہ ٹھپے لگا رہے تھے, بھائی ہاں اسلام تو چاہیے. ہمارے ایک رشتے دار تھے, ان کی اہلیہ نے نا پہ جا کے ٹھپا لگایا. کس پہ ٹھپا لگایا؟ نا پہ. تو ان کے شوہر ان سے لڑ رہے کہ نالائق تو اسلام نہیں چاہتی؟ اس نے کہا اسلام چاہتی ہوں, مجھے ضیاء الحق نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کیوں نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا مجھے شکل اچھی نہیں لگتی ہے ضیاء الحق کی. مجھے حالانکہ بڑا نورانی چہرہ تھا سید ضیاء الحق کا, لیکن ان خاتون کو چہرہ پسند نہیں. تو بھائی یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ سب ہنس پڑے اس پہ کہ بھائی ان کو شکل اچھی نہیں ہے, نا پہ لگا دیا. کوئی اختلاف نہیں کہ گریبان پکڑا ہو, تو جو ہے نا اپوزیشن کی ہے اور یہ ہے اور فلانا. آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, کسی کو یہ بتا نہیں سکتے کہ میں نے ووٹ کس کو دیا ہے. بتا دیا تو گئے. اگر آپ نے مجلس عمل کو ووٹ دیا اور پی ٹی آئی جیت گئی, ساری زندگی تانے ملیں گے, ہار گئے, شکست خوردہ لوگ, دم دبا کے بھاگ رہے ہیں اب. اور اگر آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور وہ جیت گئے اور کوئی الٹا کام کر دیا انہوں نے, تو آپ کی خیر. اب دیا نا, ہم کہہ نہیں رہے تھے یہودیوں کا ایجنٹ ہے, ووٹ دیا نا, بھگتو. عاطف میاں کو بنا دیا اس نے. ارے میں نے تھوڑی بنایا ہے, وہ بندہ کہہ رہے چیخ چیخ کے میں نے تھوڑی بنایا تھی. بھائی ووٹ تو آپ نے دیا تھا نا. تو بھائی اتنی نفرتیں پیدا کرنے کی ضرورت, اتنا سیریس مت لو. ووٹ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچو, مشورہ کرو. سنی سنائی باتوں پر یقین مت کرو, پھر آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. وہ بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھا تھا الیکشن سے پہلے, اب ہم نہیں دیکھتے الحمدللہ ڈرامے, توبہ بچپن میں ہی توبہ کر لی تھی. اس میں الیکشن میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تو لوگ نعرے لگا رہے ہیں وہ فلانا آئے گا تو فلانا آئے گا. تو کچھ لوگ بہت بڑا جلسہ کر کے پوری ریلی نکال رہے ہیں اور ریلی میں نعرے لگا رہے ہیں آئے گا بھائی آئے گا. ایک آدمی کہتا ہے آئے گا بھائی آئے گا, اور سب کہتے ہیں کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو کسی نے پوچھا یہ کیا مذاق ہے بھائی؟ انہوں نے کہا اصل میں اگر ہم ایک مخصوص شخص کا نعرہ لگائیں کہ وہی آئے گا, پھر اگر وہ نہیں آیا تو ہمیں شکست ہوگی, محلے میں منہ چھپا کے گزرنا پڑتا ہے, کپڑا ڈال کے گزرنا پڑتا ہے. لوگ بولیں گے دیکھو مار کھا گئے, ذلیل ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس لیے ہم نے نعرہ ایسا لگایا کوئی بھی آئے گا تو وہ ہم کہیں گے ہم نے تو پہلے ہی بولا تھا کوئی نہ کوئی تو آئے گا. آئے گا بھائی آئے گا. ووٹ ضرور دیں جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں, مگر نعرہ کیا لگائیں؟ آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا.